اپوزیشن جلد کوئی ایسا لائے عمل اپنانا چاہتی تھی جس سے نواز حکومت کا دڑن تختہ ہو جائے، مگر بحیثیت صدر پاکستان عوامی اتحاد آپ ٹکراؤ کے بجائے مذاکرات چاہتے تھے۔ آپ کی مذاکرات کی خواہش کا علم جب حکومت کو ہوا، حکومت نے مختلف ذریعوں سے رابطہ شروع کر دیا۔ کوئی نپے تلے الفاظ میں عہدے کا لالچ دینے لگا، کوئی خوش آمدی لہجے میں پرانے تعلق کے واسطے دینے لگا، کسی نے انواع و اقسام کی مراعات کا جال پھینکنا شروع کر دیا، اور جس کسی کا بس نہ چلا اس نے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، اور یہی حکومتی نمائندگان کی شدید غلطی تھی۔ شاید صلح جو طبیعت کو انہوں نے بزدلی یا کمزوری سے تعبیر کیا تھا، شاید ڈائیلاگ کے عمل کو حکمرانوں نے ڈرپوکی کے معنی پہنائے تھے۔ دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوتے ہی آپ نے ہر قسم کے ڈائیلاگ کی میز الٹ دی اور پاکستان کو ان نااہلوں سے بچانے کے لیے احتجاج کا راستہ اپنا لیا۔ ریلیوں کا اعلان ہوتے ہی رہی سہی کسر بھی نکل گئی۔ جس شہر میں احتجاجی ریلی کا اعلان ہوتا، وہاں کی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا جاتا، دیگر اضلاع سے بھی نفری طلب کر لی جاتی۔ حکمران سمجھتے تھے کہ ان ریلیوں میں توڑ پھوڑ ہوگی، مگر وہ لا علم تھے کہ یہ پاکستان عوامی تحریک کی ریلیاں ہیں۔ یہ جماعت توڑ پھوڑ کی حامی نہیں، یہ تو بنانے والی ہے، بگاڑنے والی تو خود حکمران ہیں۔ راولپنڈی میں نکلنے والی ریلی نے پورے پاکستان میں ہلچل پیدا کر دی۔ آپ نے پاکستان عوامی تحریک کے تمام ونگ ریڈ الرٹ کر دیے۔ ویمن لیگ سے چلڈرن لیگ تک کے تمام فورمز نے الگ الگ ریلیوں اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ویمن ونگ کو آپ کی بیگم لیڈ کرنے لگی۔ سب سے پہلے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں پاکستان عوامی تحریک نے نواز شریف جیسے نااہل حکمران کے خلاف ہمیشہ کے لیے سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے گو نواز گو کا نعرہ بلند کیا۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتوں کا ورد زبان بننے والا نعرہ چلڈرن ونگ کے بچوں کی زبان سے ایسا نکلا، پھر آنے والا ہر دور نواز شریف کے لیے تاریخ تر ہوتا گیا۔ حکمرانوں نے ان ریلیوں کو ناکام بنانے کے لیے تشدد کا راستہ اپنا لیا۔ ظالموں نے مظلوموں کے جسم پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن خون میں نہلائے جانے لگے، مگر حکمران راستہ روکنے میں ناکام ہو گئے۔ یہ تو کوفے کے مسافر تھے، یہ تو یزیدیت سے ٹکرانے کا عزم لیے پھرتے تھے، ان کے سروں پر تو ظلم کے خلاف لڑنے کی دھن سوار تھی۔ ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس دھرتی کو لہو پلانے والے مل جائیں، اس دھرتی کی زمینیں سونا اگلنے لگتی ہیں، فیکٹریوں کی چمنیوں سے آگ کے شرارے نکلنے لگتے ہیں، قوم کے تنے مردہ میں زندگی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکن اپنی قوم میں زندگی کی وہی لہر دوڑانے کے لیے میدان عمل میں کودے تھے۔ 1 ستمبر کی نواز ہٹاؤ ملک بچاؤ ریلی میں شرکت کرنے کے لیے پورے پاکستان سے کارکنوں کے قافلے چڑھ پڑے۔ بدھ کے روز نکلنے والی اس ریلی کا آغاز ریلوے اسٹیشن سے ہوا۔ رات 9 بجے آپ کا ٹرک اپوزیشن قائدین کے ساتھ اسمبلی ہال چوک پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدر کارکنوں سمیت تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل ہی فیصل چوک پہنچ گئے۔ گویا یہ اعلان تھا کہ پاکستان عوامی تحریک نے پیپلز پارٹی کی عوامی حیثیت کو دھندلا دیا ہے، لہٰذا ہم اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اس احتجاجی ریلی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پورے پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ہاں سیکریٹریٹ میں مدعو کیا۔ پاکستان عوامی اتحاد کی صدارت چھوڑنے کے بعد ایک نئے ملک گیر اتحاد کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یوں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس وجود میں آ گیا۔ جی ڈی اے کا بنیادی مقصد نواز گورنمنٹ ہٹانا تھا۔ کیا جی ڈی اے اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ کیا آپ منزل کو پانے میں کامیاب ہو گئے؟ وہ انقلاب جس کی بازگشت جنگ کی اداس گلیوں سے اٹھی تھی، اسے منزل مل گئی یا ابھی کچھ سفر طے کرنا باقی تھا؟ آخر کیا وجہ رہی کہ آپ اس سسٹم کے خلاف فیصلہ کن مارکہ بپا کرنے سے باز رہے اور اپنی جدوجہد طویل سے طویل ترک کر دی؟ مایوس ذہن اور سوال کرنے والے کہ آخر انقلاب کب آئے گا، وہ مرد درویش، مرد قلندر کی پرحکمت جدوجہد کو سمجھنے کے لیے ساتھ رہیں اور دیکھتے جائیں ایک پرامن انقلاب کا سویرا کیسے طلوع ہوتا ہے۔
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کرنا مت بھولیے۔